تھا اور یہ پہلا سرپرائز ہے کہ مزمل نے مجھے اپنی کتاب دی تھی. بہت سی ایسی کتابیں دی جس سے مجھے اختلاف تھا، پھر بھی وہ کتابیں مجھے ملی. مزمل بہت پیارا خوبصورت انسان، چھوٹا بھائی ہے. زندگی کا ایک عرصہ مزمل کے ساتھ گزرا ہے اور خدا کرے یہ محبت اور یہ رفاقتیں جاری رہیں اور ہم پھر سے زندگی کا سفر کر کے اپنی آپ کی نیندوں کی چلے جائیں. اختلافات ہمارے نہیں ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں اور وہ ہونے بھی چاہیے. رائے کا اختلاف، سوچ کا اختلاف، فکر کا اختلاف زندگی کی علامت ہے اور ہم ان علامتوں کے اظہار کے قائل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علامتیں ظاہر ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں. مجھے بڑا اچھا لگا ڈاکٹر مہارت اللہ کے بارے میں پہلے بھی مجھے آگہی تھی اور آج پھر اس کو دوبارہ یاد تازہ کیا کہ ڈاکٹر عبدالحق نے کہا کہ اردو کی ماں سرائکی ہے. اچھی بات، یہ ایک اعزاز کی بات. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 300 سال میں اردو نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور سرائکی میں تمام زبانوں کی مٹاس شامل تھی اور وہ مٹاس آ گئی اردو میں. اب یہ تو آپ کی ماں جائی بن گئی. اب باقی جو ہمارے آج کے جو ماں جائے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس زبان کی، اس ماں جائی زبان کی حفاظت کریں. محبت کی زبان چاہیے، آپ کے اندر سے نکلی ہوئی زبان ہے. یہاں نسل کہاں سے آ میں کو سمجھ نہیں آ رہی. جب ہم زبان کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں، زبانوں کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں، یعنی گفتگو نہیں محبت کی گال بول میں نے یار کیا ہے بھائی. ایک دوسرے کے گھروں نکتے بتے ہیں، ایک دوسرے کے خون اتنا شامل ہے. اب آپ کا دیکھیں نا ڈاکٹر مہارت اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، حوالہ کوئی نہیں ہے بہت بڑا ہوا جس نے پی ایچ ڈی اردو میں کی. اردو کی پی ایچ ڈی کا پہلا پی ایچ ڈی جو تھا وہ ڈاکٹر مہارت اللہ کا. اب مار صاحب کی محبتوں کو میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتا. انہوں نے مجھے ریکگنائز کیا کہ میں تو ان کی وجود سے نکلا ہوا کچرا، میں تو ان کے خون کا ایک حصہ ہوں. تو ہمیں میرا خیال ہے آج کے ایک میسیج ہونا چاہیے کہ یار خدا کے لیے سرائکی، پنجابی، یہ جناب بلوچی، بروہی، یار یہ زبانیں بڑی میٹھی ہیں، ان میں سے مٹھاس ڈھونڈیں، ان میں سے نفرت تلاش کریں. ہم سب ایک ہیں اور یہ سب جو لوگ ان زبانوں کے بڑے ہیں وہ سب میرے ہیں، وہ سب آپ کے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ لکھنا بڑا مشکل کام ہے. تاریخ ہماری اسلامی تاریخ تو ویسے ہی مطلب ہے، عباسی خلفاء کی تاریخ اور اموی خلفاء کی تاریخ. تاریخ میں پسند اور پسند ناپسند نہیں دیکھنا، تاریخ میں حقائق کو دیکھا جائے، معروضی حالات کو دیکھا جائے. آپ کو اپنے آپ پہ ضبط کر کے لکھنا پڑتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے توقع کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس روایت کو آگے بڑھائیں. مجھے پتہ ہے میں جہاں بات کر رہا ہوں لیکن میں بتا بھی دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں جب یہ پرنسپل تھے تو ایک بڑا شاعر تھا، کیا نام تھا خالد کا مظلہ تھا، خالد کا میگزین تھا جو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں صفحات میں مشتمل ہے، بڑی محنت کی تھی. میں کوئی بڑا بندہ نہیں ہوں، عام آدمی ہوں. میں نے کلیم بھی نہیں کبھی کیا کہ جی میں کوئی بڑی شخصیت ہوں، بڑا کام ہے میرا کچھ نہیں. میں ان کا بڑا بھائی ہوں. لیکن وہاں میرے سے دو بڑی ناانصافی ہیں. ایک کوٹ سلطان کی سیاست کے بارے میں لکھا گیا، اس میں انجم صحرائی نہیں تھا. حالانکہ انجم صحرائی نے پہلا کونسلر ضلع کونسل ایم پی اے کا الیکشن کوٹ سلطان میں. پہلی میری جو کوٹ پہاڑپور سے لے کے ریا تک جو میری پیدل مارچ تھی وہ کوٹ سلطان کے حوالے سے. اس میں کوٹ سلطان کے ذکر میں کوٹ سلطانی کا ذکر غائب تھا. افسوس میں نے احتجاج بھی کیا لیکن
کھل کر نہیں، آج میں کھل کر بات کروں. اس کے بعد پھر اس میں FM ریڈیو کے حوالے سے ایک مضمون چھپا. ظلم یہ ہوا محسن بھائی، لکھنے والا بھی میرا عزیز تھا، اس نے جو اس کے براڈ کاسٹر کی تفصیل لکھی اس میں وہ انجم سرائی کو بھول گیا. محسن عزیز جو پروگرام کر رہے ہیں اس پروگرام کی جو نیابت، پہلا جو نیابت تھی وہ میں تھا، پہلا میرے پاس ہے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں یاد رکھوں، لیکن یار جب تک وہ کتاب رہے گی، کیونکہ دوبارہ ایڈیشن تو چھپنا نہیں، نہ مزمل بھائی نے پرنسپل بننا ہے نہ وہ چھپنا ہے. جب تک وہ کتاب رہے گی انجم سرائی حکم ہے نا. اور یہ سوالیہ نشان ہے کہ بھائی اگر میں کچھ نہیں تھا تو مجھے یہاں نہ بٹھایا جائے. اگر آپ بٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ میرا وجود ہے. جب میرا وجود ہے تو میری صلاحیتوں کا آپ کیوں غائب کیوں کرتے ہیں؟ ہاں اس کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں کہ جناب انجم سرائی صاحب، آپ کی کوٹ سلطان کی سیاست جو تھی وہ ایسے نہیں تھی، ایسے تھی. آپ لکھ دیتے غلط تھی، لکھ دیتے، کوئی فرق نہیں تھا. آپ کہہ دیتے جی وہ جو ریڈیو کا جو پروگرام تھا اس پروگرام میں انجم سرائی صاحب آپ دیکھتے نہیں تھے، کہہ سکتے تھے. لیکن یار آپ غائب کر دیں، پھر اموی اور عباسی خلافہ کی تاریخوں کو آپ دہرائیں. یہ آرٹیکل لکھنے والے کا، اپنے چھوٹے بھائی سے آرٹیکل لکھنے والے کا، آپ ہونا یہ چاہیے. آرٹیکل لکھنے والے کا. اچھا اسی مجموعہ مضامین میں بہت سے نام ایسے تھے جو 20 دفعہ لکھے. انجم سرائی کا نام ایک دفعہ لکھا اور وہ بھی لئیے والوں نے نہیں لکھا، کوٹ ردو سے آئے ہوئے ڈاکٹر ظفر علی ذوقی نے لکھا. مجھے آج بات کہنے کا موقع ملا ہے، میں نے کہا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں، میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک فکرہ لکھا ہے